خصوصاً تاتاری یورش کے بعد عالم اسلام پر جو عالمگیر فکری انحطاط اور علمی زوال طاری ہوا 4 صدی کے بعد سے، کچھ تو علماء کے اختلافات اور بحث و مناظرہ کی وجہ سے، کچھ ان کی دینی و اخلاقی معیار کے پست ہونے کی وجہ سے، کچھ علمی انحطاط اور پس ہمتی اور کم محنتی کی وجہ سے اس کی ضرورت پیش آئی، اور اسی میں عافیت و حفاظت سمجھی گئی کہ پیشرو ائمہ مجتہدین اور مذاہب مدونہ کی تقلید اختیار کر لی جائے اور معاصرین کے بجائے متقدمین کے فتویٰ پر عمل کیا جائے۔ لیکن عرصہ تک اس میں وہ تعین و التزام اور تقلید شخصی کے وہ پابندی نہیں پیدا ہوئی تھی جو بعد کے صدیوں میں نظر آتی ہے۔ رفتہ رفتہ تعین و التزام اور تقلید شخصی کو اختیار کیا گیا، لیکن اس کی حیثیت بھی تشریعی نہیں بلکہ انتظامی تھی۔ انتشار اور اتباع ہوا سے بچانے کے لیے نظامی سہولت کی بنا پر ایک مذہب کی تقلید عملاً رائج ہو گئی، اور ایسا ہونا ایک قدرتی امر اور واقعات کے عین مطابق تھا۔ خصوصاً تاتاری یورش کے بعد عالم اسلام پر جو عالمگیر فکری انحطاط اور علمی زوال طاری ہوا اور ایسی بلند شخصیتوں کا عام فقدان ہوا جو اجتہاد کی صلاحیت رکھتی ہو، اور فرقوں اور فتنوں کی گرم بازاری ہوئی، تو اسی میں عافیت سمجھی گئی کہ جن مذاہب کا کتاب و سنت کے مطابق ہونا ثابت ہے اور جو بحث و مباحثہ کے منازل طے کر چکے ہیں اور ان کی تدوین مکمل ہو چکی ہے، ان پر عمل کیا جائے۔ یہ خصوصیات مذاہب اربعہ میں پورے طور پر پائی جاتی تھی، اس لیے عام طور پر انہی کو اختیار کیا گیا۔ لیکن اس تقلید کی حیثیت بھی صرف یہ تھی کہ تقلید کرنے والے اس امام پر مذہب معین کی تقلید یہ سمجھ کر کرتا تھا کہ وہ دراصل کتاب و سنت پر عمل کر رہا ہے اور صاحب شریعت کی پیروی کر رہا ہے۔ امام اس کے اور پیغمبر کے درمیان اسی طرح واسطہ ہے جیسے کوئی معاصر استاد اس کی حیثیت محض ترجمان یا شارح کی ہے، مطاع یا شارح کی نہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے الفاظ ہیں، وہ مقلد صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا پابند ہے، حلال اسی کو سمجھتا ہے جس کو اللہ اور رسول حلال کہیں، اور حرام اسی کو مانتا ہے جس کو اللہ اور رسول حرام فرمائے، لیکن چونکہ حضرت کے قول کا اس کو براہ راست علم نہیں، اور آپ سے جو مختلف حدیث روایت کی جاتی ہے ان میں تطبیق کی اس کو لیاقت نہیں، اور نہ آپ کے کلام سے مسئلہ ثابت کرنے کا اس کو ملکہ ہے، اس لیے اس نے ایک صاحب رشد عالم کی اس بنا پر پیروی کی ہے کہ وہ ظاہری طور پر صحیح فتویٰ دے رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پیرو ہے۔ اگر اس گمان کے خلاف نکلے گا تو اسی وقت بغیر کسی بحث و اصرار کے اس فتویٰ اور مذہب کی پیروی سے ہٹ جائے گا اور حدیث پر